آج حرام حلال کی ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں. حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے؟ عبداللہ بن رواح تسی دسو رسول اللہ نے تو ہنو کی واسی جب جنگ موتا جو تسی پیچھے رہ گیا حضور واسطے جمعہ پڑھن واسطے. سنو جی کھل کے بات. آج لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں, اپنی مرضی سے تو محبت رسول کرتے ہو. جنگ موتا دی طرف روانہ کیتا عبداللہ بن رواح جمعہ پڑھن واسطے حضور پیچھے رہ گئے. جب میرے آقا نے جمعے دا بعد ویکھیا نا تے صف وچ موجود, فرمایا آپ نہیں گئے صبح. عرض کی تھی حضور میرے پاس تیز رفتار سواری تھی. یہی الفاظ ہیں. آج جمعے کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعے کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں. عبداللہ بن رواح کو سوال ہے دسو حضور نے تانوں کیا کیتا؟ فرمایا. آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے جو عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے. محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے, محفل میلاد تو شہبازیں نے بھی کروائی ہے, لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے؟ جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس نبی کی محفل کروائی ہے. جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا اس نبی کی محفل کروائی ہے. جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے اس نبی کی محفل کروائی ہے. جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا. ہاں محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے. جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا, اب یہ بات نہیں دیکھنی. انہوں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا. محفل کا وقت تو وہی تھا. عمر بن سعد جو ہے نا وہ جب مختار صدفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے, عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا تو اندر تسبیح پڑھ رہے سی نفل. تو دے سپاہیاں نے پوچھا باہر دا پتر آیا, انہوں نے کہا کتھے ہوئے؟ انہوں نے کہا اندر نفل پڑھ رہا. انہوں نے کہا جا کے کہے نفل اس دن پڑھتے سن جدو حسین دے مقابلے چایا. ہن نفلیں دا کی فائدہ ہے؟ ہاں جی ہن نفلیں دا کوئی نہیں. دروغ کے اندروں لے آیا عمر بن سعد دے ٹکڑے ہوئے. ہاں نفل اس نے پڑھنے سن جدو تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کے آیا. اس دن فوج چھڑ کے نفل لیتا مزہ دا پھر سی. ساڑی قوم اتنی جہالت دی بری ہے جی نا گھر محفل میلاد کی تھی. میں کہا محفل میلاد دے اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریکی روزے دی حالت جاش کے رسول نو تختہ دار تے لٹکایا. محفل میلاد اب یہ باتیں نہیں چلیں گی. آپ عبداللہ بن رواح سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا؟ کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑا, مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑا, تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سے نیکی کی؟ تو فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے, اگر روئے زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرچ کرے نا تو تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ علماء کم از کم حدیث تا بیان کرن نا جڑے انہوں نے ووٹ دین دین تے پھر کہندے میں عاشق رسول اپنے یار یہ بھی تواڈے کو بیان نہیں ہوندے. کم از کم سیدنا صدیق اکبر تو خطبہ تا بیان کرو. اب لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے کم از کم یہ خطبے تو بیان کرو. ایھا الناس, اے صدیق اکبر دا پہلا خطبہ. اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کی گڑیاں پکیاں کروا دیاں گا. حضور میں تو نہیں پڑھا کسی نے اس طرح دا خطبہ. خود رسول اللہ دے غزوہ احد شریف دا خطبہ میں نو یاد ہے. تبوک تے میدان ہے جدو صبح آپ نے وہ خطبہ میں نو یاد ہے. ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جتے جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو. تو یہ حکمران ہے کوئی صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فاعینونی وإن أسأت فقومونی. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی. لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. یہ ہے جی افضل الخلق بعد الرسل کا پہلا خطبہ. فرمایا لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا تو میں تم سے بہتر نہیں ہوں. فإن أحسنت فأعینونی, فرمایا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی, فرمایا جب میں غلط کام کرا میں نو سیدھا کر دینا. انہاں دے تے چمچے کڑچے کہنے مولوی ہماری لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں, تمہارا باپ لگتا ہے لیڈر.
جب صدیق اکبر فرمایا میں سیدھا کر دینا، اور کائنات وچ کیڑا ہے جنوں سیدھا نہیں کیتے جا سکتا؟ کیوں جی؟ آگے کی فرمایا؟ فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي، فرمایا جڑا کمزور ہے نا میری رعایت میرے نزدیک طاقتور ہے، حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ، فرمایا میں او دا حق دے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي، فرمایا جڑا میری رعایت کوئی سمجھدا ہے نا کہ میں کن ٹوٹا، جی میں مسلمہ کن ٹوٹا سی جی، تے فرمایا کوئی سمجھدا نا میری رعایت کن ٹوٹا تے میں ہنڈا، کہ انہوں پیغام پہنچا دینا صدیق اکبر دا کہ میرے نزدیک وہ جوں بھی نہیں بڑھتا، میں لمحہ پا دیا گا۔ تاجدار ختم نبوت۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔